وفاقی کابینہ نے 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے اور کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے قومی خزانے کو ہونے والی بچت کے حوالے سے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ 5 آئی پی پیز کے جو ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا ہے مکمل طور پر۔ اس سے بجلی کے صارفین کو 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا۔ نتیجے میں قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں اور اس کی شروعات آج ان آئی پی پیز کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ روز بتایا، ہپکو، لال پیر، روش، سبا اور ایٹلس پاور پلانٹس کے معاہدے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ انہی آئی پی پیز نے آج اپنے بورڈز کے ہنگامی اجلاس بھی طلب کیے۔ لال پیر اور ہب پاور کمپنی کے بورڈز اجلاس میں بجلی خریداری معاہدوں، ایندھن کی فراہمی اور متعلقہ گارنٹیز کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ آئی پی پی سے معاہدوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ حکومت نے ٹیکس چوری کے حوالے سے سخت ترین ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ ٹیکس فراڈ روک کر دکھائیں گے، ٹیکس چوروں کو گرفتار کریں گے، 10 سال قید اور 1 ارب تک سزا دلوائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ اطلاعات آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے اپنی معاشی ٹیم کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کیے اور ان اقدامات کو وار آن ٹیکس فراڈ کا نام دیا۔ Individual responsible for consequences of sales tax fraud. اب اس میں certainly جو owners of the business ہیں ان پہ the buck stops there. اس کے علاوہ جتنے بھی partners ہیں, stakeholders ہیں who are engaged in this fraud, and then the management of the companies. اس کے جو consequences ہیں, immediate arrest ہے, 5 سال اگر آپ نے evasion کی ہے up to 1 billion اور 10 سال if the amount evaded is more than 1 billion. So I think that's where we're going to stop. This kind of leakage we simply cannot afford. وزیر خزانہ نے کھلے بندوں اعلان کیا کہ کمپنیوں کے جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے اور 128 ارب روپے ٹیکس چوری ہو رہی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13% تک لے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے دوران پریس کانفرنس ٹیکس رجیم سے جڑے 5 سیکٹرز کو نیم بھی کیا اور شیم بھی کہ جو سیلز ٹیکس پورا نہیں دے رہے۔ اسٹیل میں 33 businesses, they represent roughly 50% of total reported sales. اس میں اگر ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 29 بلین کا ہے آف سیونگز۔ ہاں تو ٹیکس فراڈ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب، یہ وہ جو پیسہ ہے جو ایکسچیکر میں آنا چاہیے، جو ٹریجری میں آنا چاہیے، جو نہیں آیا۔ اب آپ سیمنٹ میں جائیے جی تو یہ 19 businesses ہیں which actually represent 100% of the total reported sales. This is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the tax revenues. ٹیکسٹائل کے ہم ویریس سیکٹرز میں 18 بلین کا ڈفرینشیل ہے جی۔ اوورآل دس از اباؤٹ $250 billion in terms of جو ریونیو لاس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اسی پریس کانفرنس میں ایک چیز بڑے واضح طور پر دیکھی گئی، چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کا بے باک انداز اور ٹیکس چوری کے حوالے سے بالکل کلیئر ایک سٹانس کہ کیسے ٹیکس فراڈ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی تو آج ہم انہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کام چھوڑ دیں، اب معافی نہیں ہوگی۔ اریسٹ کریں گے تو ناموں کے ساتھ بھی اریسٹ کریں گے۔ اس فراڈ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اس لائن کے اوپر، باقی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اس کی 15 تاریخ کو سیلز ٹیکس ریٹرن آنی ہے۔ میری بالکل بنتی ہے، ریکویسٹ ہے ان سی ایف او سے، اگر یہ غلط ہے تو اس کو سائن مت کریں، اس پہ بالکل معافی نہیں ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ ہے جو سی ایف او ہیں یا تھرائز ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ سیلز ٹیکس ریٹرن کرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں، دوستوں سے اور وکیل سے مشورہ کریں۔ اگر وہ ان تینوں سے مشورہ نہیں کر رہے تو وہ تینوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور نئے پروگرام پر کامیاب عمل درآمد کے لیے مضبوط پالیسیوں کی ضرورت ہے، جن میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے، زرعی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لانے، غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کا خاتمہ اور ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کی ٹیکس آمدنی کو بڑھانا شامل ہیں۔ آئی ایم ایف کی تجویز یا شرائط اس وجہ سے بھی اہم ہیں کیونکہ رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف کو حاصل کرنے میں ابھی تک موجودہ حکومت کو مشکل کا سامنا ہے۔ شارٹ فال تقریباً 98 ارب روپے ہے۔ حالانکہ تاجروں کے تاجر دوست ایپ، نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے سمیت متعدد اقدامات لیے گئے ہیں، مگر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں حکومت کو ناکامی کا سامنا رہا ہے۔ ایف بی آر کا پوائنٹ آف سیل ناکام ہوا، تاجر دوست ایپ ناکام ہوئی، نان فائلرز کے خلاف ایکشن ناکام ہوا اور اب ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیسے ہوگا